السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى۔ معزز سامعین و معزز سامعات، محترم طلبہ و طالبات، برادران ملت، خواتین اسلام، آج ہم پڑھیں گے کتاب عمدۃ الاحکام سے حدیث نمبر 76 70 اور 76۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، اذا جب امن آمین کہے، الامام امام، فامنوا پس تم بھی آمین کہو۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ آمین کب کہی جاتی ہے؟ دعا کے آخر میں، اور سورۃ الفاتحہ امام بھی پڑھے مقتدی بھی پڑھے، یہی تعلیم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور امام کی متابعت، امام کی اقتداء اس تعلق سے آمین معنی اے اللہ یہ دعا قبول فرما، کب کہنی ہے؟ فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، عیدین کی نماز میں، نماز جنازہ میں، اگر امام جہری نماز جنازہ پڑھائے تو امام کے آمین کہتے ہی مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ آمین کہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین با آواز بلند کہتے، اور اس کی دلیل ایک واضح یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین بھی نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابیہ یہ گواہی دیتی ہے کہ میں مسجد میں پیچھے خواتین کی صفوں میں کھڑی ہوئی تھی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آخر میں اس قدر بلند آواز سے آمین کہی کہ میں نے پیچھے خواتین کی صفوں میں کھڑے ہو کر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آمین کو سنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب آمین کہتے تو ہم سب
مل کر یک زباں ہو کر با آواز بلند آمین کہتے کہ مسجد نبوی ہماری آمین کی آواز سے گونج اٹھتی۔ ان للمسجد للجہ، تو فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکة، اور یقین جانو کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اس موقع پر نمازیوں کے ہم نوا بن کر۔ تو فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہودی ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ ایک طویل حدیث میں بیان ہوا جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عفیفہ مبرأہ من فوق 7 سماوات، صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعن الصحابہ اجمعین بیان کرتی ہے، میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے حجرہ مبارکہ میں بیٹھی ہوئی تھی پردے کے پیچھے۔ میں نے سنا کہ ایک یہودی آیا، اس نے اندر آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر داخل ہوا حجرے میں تو اس نے کہا السلام علیکم، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا معنی ہے تجھے موت آئے، تو برباد ہو جائے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہودی جو ہے، یہودی دشمن ہے اسلام کے اور پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اتنے میں دوسرا آیا، اس نے اجازت مانگی، اندر داخل ہوا، اس نے بھی وہی کہا جو پہلے نے کہا تھا۔ اور جب تیسرا آیا، اس نے اجازت مانگی، اندر داخل ہوا، وہی کہا جو پہلے دو نے کہا تھا۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے کہا، اے بندروں اور خنزیروں کی اولاد، تم اس نبی سے یہ کہہ رہے ہو جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ السلام علیک، تجھے موت آئے، تو برباد ہو جائے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر تربیت کرتے ہوئے اصلاحی انداز میں ارشاد فرمایا، بس کرو، رہنے دو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولحق بهم الى يوم القيامة، انہوں نے ہم سے ایک بات کہی، ہم نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی، ہمیں کچھ نقصان نہ ہوا۔ البتہ یہ بدخلقی تا قیامت ان کے اخلاق کا حصہ بن گئی کہ یہ ایسے ہی بد کردار اور بد اخلاق رہیں گے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الامام آمین۔ ان کے ہمارے ساتھ حسد کرنے کی در اصل 3 وجوہات ہیں۔
پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو خانہ کعبہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہو اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کریں قبلے کے طور پر عطا کیا. اس پر یہ ہم سے حسد کرتے. دوسری بڑی وجہ ان کے ہمارے ساتھ حسد کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اہل اسلام کو جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن عطا کیا. تیسری بڑی وجہ حسد یہ ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو ہم اس کے پیچھے مل کر آمین کہتے ہیں. تو جب اہل اسلام آمین کہتے ہیں ان کی گونجتی ہوئی آمین کو سن کر یہ چڑ محسوس کرتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق آپ کی اقتداء میں جب آپ بآواز بلند آمین کہتے ہم آپ کی آمین سنتے، اور آمین اس قدر اونچی ہوتی کہ پیچھے خواتین بھی آمین سنا کرتی تھیں. تو جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آمین کہتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اونچی آواز سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، پس جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما لے. تو اللہ رب العالمین کی طرف کامل توجہ ہو، دل حاضر ہو، غافل نہ ہو، اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے. لہذا سب مسلمانوں کو چاہیے کہ فقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.